باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم تحقیقی موضوع مسلمانوں کے زوال کے 6 بڑے اسباب کے تحت چھٹے ذیلی عنوان اسلام کے حقیقی چہرے کو پیش کرنے میں ناکامی، اسلام کے حقیقی چہرے کو پیش کرنے میں ناکامی پر گفتگو کریں گے۔ پچھلے 6 لیکچرز میں ہم نے مسلمانوں کے زوال کی بڑی وجوہات کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان میں سے ہر ایک نے بلا شبہ اس تنزلی کی زبردست وضاحت کی۔ تاہم جیسا کہ تاریخ گواہ ہے، کچھ سماجی و ثقافتی اور مذہبی مغالطوں، غلط ادراک یا اسلام کی روح سے انحرافات کو شیطانی قوتوں کی جانب سے سخت منفی تصورات میں تبدیل کر دیا گیا اور ان کا اس قدر وسیع پیمانے پر پروپیگنڈا کیا گیا کہ اس عظیم مذہب کی حقیقی حیثیت جو روایت ابراہیمی میں گہری حد تک پیوست تھی، اسے جارحیت پسندانہ، امن مخالف، انسانی حقوق مخالف، رجعت پسند یا جامد اور مطلق العنان مذہب کا لیبل لگا کر بہت زیادہ داغدار کر دیا گیا۔ اس کی ریپوٹیشن، اس کی اصلیت کو ٹارنش کر دیا گیا، سپوائل کر دیا گیا۔ یہ صورتحال یا تو غلط فہم و ادراک یا بدنیتی سے تشکیل کردہ تصورات پر مبنی ہے۔ اس سے بھی زیادہ المناک اور دماغ سوز اسلامی قیادت کا رد عمل رہا ہے۔ اسلام کا حقیقی تصور جو کہ انتہائی انسانیت اور ترقی پسند اقدار کا حامل ہے، اس کو تلاش کرنے، اسے قابل عمل دستاویزی شکل دینے اور عوام الناس کے سامنے پیش کرنے کے لیے کبھی منصفانہ حد تک کوشش نہیں کی جا سکی۔ یا تو مسلم قیادت خود اسلام کے امن پسند، انصاف پسند، فلاحی اور ترقی پسند عقائد و نظریات سے ناواقف رہی ہے، یا وہ لوگ جو اس حقیقت سے واقف تھے اپنے مفادات کے تحفظ یا مزاحمت کے خوف کی وجہ سے ہوا کے رخ چلنا یا تقلید کی غلامی کو اپنے لیے آسان سمجھتے رہے۔ ہوا کے رخ چلنا آسان ہوتا ہے۔ در حقیقت مذکورہ اسلامی عقائد و نظریات ان تکثیری اقدار کیا ہیں؟ پلورلسٹک ویلیوز اور انسانی حقوق کے پروٹوکول سے کہیں زیادہ برتر تھے جنہیں جدید دنیا نے بہت بعد میں متعارف کرایا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے ہم بحیثیت امت مسلمہ اسلام کی سچائی کو پیش کرنے اور اس کے خلاف منفی پروپیگنڈے کا دانش مندی سے مقابلہ کرنے میں ناکام رہے، جس نے غیر مسلم کمیونٹیز کو، غیر مسلم دنیا کو اسلام کا مخالف بنا دیا، جس سے اسلام کی تبلیغ و توسیع انتہائی طور پر متاثر ہوئی۔ آج کے لیکچر میں ہم اسلام کے اصل چہرے اور اس کے خلاف بدنیتی سے تشکیل کردہ غلط تصورات کی نشاندہی کی کوشش کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، انسان کی تخلیق کے عظیم منصوبے کے تحت اللہ تعالیٰ نے انسان کو غیر معمولی اختیارات اور وسائل کے ساتھ زمین پر ایک مختصر مدت کے لیے اپنا نائب مقرر کیا تاکہ وہ اپنی تخلیق کے مقصد کی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دے پائے۔ انسان کو واضح طور پر بتا دیا گیا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا تو اس وقت یہ بتا دیا گیا تھا
کہ آخرت میں اس کی حیثیت کا دار و مدار تفویض کردہ کردار کے مطابق اس کی کارکردگی کے معیار پر ہوگا۔ اس کے لیے قرآن کریم کے حوالہ جات اسکرین پر دیے گئے۔ انسان کے لیے اللہ کی محبت کا تصور کریں، اللہ اکبر، ذرا غور فرمائیں اللہ کی محبت کا۔ اس نے ہدایت الہیہ بھیجی، یعنی اپنی ہدایت بھیجی تاکہ انسان اپنی تخلیق کے مقصد یعنی اللہ کے نائب کا کردار انتہائی مناسب انداز میں انجام دے پائے اور ابلیس کی شیطانی چالوں کو ناکام بنا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو اپنے رسولوں اور آسمانی کتابوں کے ذریعے پیغام الہیہ سے نوازا، جو اللہ کے پاس محفوظ ام الکتاب کے واحد ذریعہ سے ماخوذ ہے، ڈیرائیوڈ ہے، یعنی ماخذ ام الکتاب ایک ہے، تورات ہو کہ زبور ہو کہ انجیل ہو کہ قرآن ہو۔ اس طرح یہ پیغام تمام رسولوں اور مذاہب کے لیے اپنی روح اور مواد میں یکساں و منفرد تھا، یکساں و منفرد تھا۔ تاہم اس کا دائرہ کار، سکوپ اور جغرافیائی کوریج یعنی جیوگرافک کوریج بنی نوع انسان کی بدلتی ہوئی ضروریات کے ساتھ ساتھ پھیلتے رہے، ایکسپینڈ کرتے رہے۔ تمام مذاہب میں پیغام الہیہ کے اس تسلسل اور یکسانیت کو قرآن کی متعدد آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ حوالہ جات اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ دائرہ کار اور وقت و مقام سے تعلق کے اعتبار سے، وقت و مقام کیا ہے؟ ٹائم اینڈ سپیس۔ قرآن کی آمد کے ساتھ اس الوہی پیغام کی تکمیل ہوتی ہے۔ قرآن کا پیغام دیگر الہامی مذاہب سے ان کے مقاصد کے لحاظ سے متصادم نہیں ہے، ناٹ ان کانفلکٹ، تاہم اس کے دائرہ کار اور وقت و مقام سے تعلق کی مذکورہ جامعیت، کمپریہنسونیس نے اسے اپنانے کی ضرورت پیش کی ہے۔ قرآنی پیغام کو اپنانے کی ضرورت اس لیے بھی تھی کہ پہلی الہامی کتابیں اپنی اصل تحریریں یعنی اوریجنل اسکرپٹس ضائع ہونے یا بعد میں ان میں رد و بدل کے سبب اپنی صداقت کھو چکی تھی، اتھینٹسٹی۔ اس لیے دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام اپنی برتری کی تلقین نہیں کرتا، بلکہ وہ تمام الہامی مذاہب کے پیغمبروں کے مشن کی مشترکہ سچائی اور حق کی طرف انسانیت کی توجہ چاہتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، لیکچر نمبر 3 میں ہم نے انسان کی تخلیق کے مقصد پر ایک بیان ترتیب دیا تھا، جو کہ ایک انصاف پر مبنی پرامن اور مادی و فکری طور پر مسلسل ترقی کی راہ پر گامزن معاشرے کی تشکیل و قیام کا تقاضا کرتا ہے، جو اللہ کی رضا کے سامنے مکمل تسلیم خم کو یقینی بنائے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کو یقینی بنائے۔ 2 مقاصد۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انسان کے حتمی اہداف اللہ کی حاکمیت اعلیٰ اور انسانیت کی فلاح و بہبود کو قائم کرنا ہے، جو کہ انسانیت کے لیے انصاف، مساوات، امن، خوشحالی اور آزادی کے حصول میں مضمر ہے۔ در حقیقت یہ پیغمبرانہ مشن کی میراث ہے، لیگیسی آف دا پروفیٹک مشن، جس کی پیروی تمام الہامی مذاہب کے ماننے والوں کے لیے لازم ہے، جبکہ دوسری طرف ابلیس انسان کی روح اور علم کی بدولت عطا کردہ الوہیت کو تسلیم نہیں کر پایا تھا۔
اپریشیٹ نہیں کر پایا تھا۔ ابلیس نے نہ صرف اپنی مادی برتری کا دعویٰ کرتے ہوئے انسان کے سامنے سجدہ کرنے کے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، بلکہ اس نے اپنے شیطانی حربوں کے ذریعے انسان کو اس کے تفویض کردہ کردار سے گمراہ کرنے کے لیے اللہ سے طاقت بھی مانگی، ٹائم بھی مانگا۔ ابلیس کی انا پرست اور جامد مادیت پسندانہ ذہنیت نے اسے انسان کی تخلیق کے پیچھے خدائی منشا کو سمجھنے سے عاری کر دیا تھا۔ ابلیس کی یہی ذہنیت تھی جس نے مادیت اور جبریت کے نظریے کی بنیاد رکھی، جسے ہم ابلیس کی میراث کہہ سکتے ہیں۔ لہٰذا تمام مذاہب کے ماننے والوں پر فرض ہے کہ وہ تفویض کردہ مقصد تخلیق کے تمام عناصر کو پورا کریں اور ابلیسی قوتوں کے خلاف متحد ہو کر ان کے شیطانی عزائم کا مقابلہ کریں۔ اس تناظر میں مومنین کی کامیابی ان کے اتحاد میں مضمر ہے۔ مومنین بلیورز آف آل دا ریلیجنز، جبکہ شیطانی قوتیں جغرافیائی، ثقافتی اور مذہبی بنیادوں پر تفرقہ بازیوں اور ریشہ دوانیوں کے ذریعے اہل ایمان کو تقسیم کر کے کمزور کرتی رہی ہے۔ تہذیبوں کا تصادم یا عقیدوں کا تصادم یا مذاہب کا تصادم جیسے نعروں کا پرچار کیا جاتا ہے، ان کا مقصد دراصل برائی کی قوتوں کی طرف سے معصوم لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے ان کی مکروہ حکمت عملیوں کو چھپانا ہوتا ہے، تاکہ انہیں کمزور اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اپنے مذموم ہتھ کنڈوں سے لا علم رکھا جا سکے۔ خیر کو قائم کرنے اور برائی کو مٹانے کے لیے پوری بنی نوع انسان کے درمیان اتحاد پیدا کر کے برائی کی قوتوں کے خلاف لڑنے اور خیر کی قوتوں کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن کا پیغام بہت واضح اور پرزور ہے۔ قرآن مومنوں سے کہتا ہے کہ وہ ظلم، ناانصافی اور فساد کے خلاف اس وقت تک کھڑے رہیں جب تک انہیں ختم نہ کر دیا جائے اور امن و انصاف بحال نہ ہو جائے۔ عزیز دوستو، ابلیس کی مادیت پسند اور جبریت پسند لیگیسی کے برعکس انسان کو دی گئی آزاد شخصیت جبریت کے اس نظریے کی نفی کرتی ہے جسے ابلیس نے مادیت کا لازمی جز قرار دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین کے معاملات پر غیر معمولی اختیار کے ساتھ آزاد شخصیت سے نوازا اور ایک پھلتی پھولتی کائنات سے روشناس کرایا، ایکسپینڈنگ یونیورس، تاکہ وہ کائنات کی مادیت کے پیچھے الوہیت اور اپنے نفس کے اندر موجود الوہیت کو تلاش کرے اور اس طرح وہ اپنے خالق عظیم، خالق حقیقی کا قرب حاصل کر پائے۔ ابلیس کی اس ذہنیت کا مقصد انسان کو جبریت کی دلدل میں پھنسانا تھا تاکہ وہ اسے اس کی آزاد، متحرک اور ارتقائی شخصیت اور ترقی پسند جذبے کے عظیم تحفے سے محروم کر سکے۔ انسان کی تخلیق کے وقت اللہ کے حکم سے انکار اور مادیت اور جبریت کو ترجیح دینے کے علاوہ ابلیس کی انا پرستی اور کوتاہ اندیشی نے اسے ذاتی مفاد کے لیے تنہا پرواز کرنے پر اکسایا۔ اس نے اپنی برادری کے اجتماعی احساس، مشترکہ جذبات کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اس نے اپنی انفرادیت پسندی کو ترجیح دی۔ چنانچہ فطرت کے قوانین جو آفاقیت، انسانیت پسندی اور اجتماعیت کا پیغام دیتے ہیں، ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ابلیس نے اجتماعی مفاد کی بجائے اپنے انفرادی مفاد کو ترجیح دی۔ لہٰذا انسان کی زندگی میں، نوٹ فرمائے،
لہٰذا انسان کی زندگی میں اپنے مفاد کے لیے بھاگم بھاگ کی روش ابلیس کی اسی ذہنیت سے نکلی ہے۔ اس طرح انفرادیت پسندی ابلیس کی میراث کا حصہ ہے، اور یہی تمام شیطانی برائیوں کی ماں ہے، جبکہ اللہ کی حاکمیت پر یقین، اجتماعی نگہداشت اور سماجی انصاف پیغمبری مشن کے تسلسل میں قرآنی پیغام کے بنیادی عناصر ہیں۔ اسلام کے اس عظیم پیغام کو یا تو غیر مسلموں تک مناسب طور پر پہنچایا نہیں جا سکا، یا پھر شیطانی قوتوں نے پیغمبرانہ مشن کے ماننے والوں کو تقسیم کیے رکھنے کے لیے اس میں بگاڑ، تحریفات اور اختلافات کا عمل جاری رکھا، کیونکہ پیغمبرانہ مشن کے ماننے والوں کا اتحاد شیطانی قوتوں کی سماجی و اقتصادی استحصالی پالیسیوں کے موافق نہیں تھا، سوٹ نہیں کرتا تھا۔ تو عزیز دوستو، جیسا کہ پچھلے مذاہب میں دیکھا گیا، اسلام میں بھی انسانیت پسندی کا نقطہ نظر غالب ہے، جبکہ پوری انسانی تاریخ میں آبادیوں کی اکثریتیں چھوٹے مگر طاقتور اشرافیہ کے ہاتھوں میں دولت اور طاقت کے بڑھتے ہوئے ارتکاز کی وجہ سے شدید معاشی مشکلات کا سامنا کرتی رہی ہے۔ ہر الوہی مذہب نے اس طرح کے سماجی و معاشی عدم توازن کو رد کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا عوامی خطاب یہ تھا، سنیے، اور تم اپنے پڑوسی سے اپنے جیسی محبت رکھو جیسے اپنی ذات سے محبت کرتے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اجتماعی فلاح و بہبود کو ہی معاشی عدم توازن اور سماجی تنازعات کی برائیوں کا علاج سمجھا تھا۔ اسی تناظر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان اور بھی انقلابی تھا، جب انہوں نے فرمایا، وہ مسلمان نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھا لے جبکہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ جیسا کہ پہلے رسولوں کے معاملے میں دیکھا گیا تھا، مکہ کے اشرافیہ نے بھی یہ سمجھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محض لوگوں کے مذہبی عقائد کو ہی تبدیل کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ پورے معاشرے کی اصلاح کے لیے آئے تھے۔ ان کے نزدیک یہ نئے خیالات مکہ کے قائم شدہ سماجی نظام کو خطرہ میں ڈال دیں گے، اور اس طرح ایک بہت بڑے سماجی انقلاب کا باعث بنیں گے، بلکہ سماجی و معاشی انقلاب کا باعث بنیں گے، جو انہیں ان کے استحصالی معاشی نظام اور جابرانہ طرز حکمرانی سے محروم کر دیں گے۔ لہٰذا تمام مذاہب کے ماننے والوں کو چاہیے کہ وہ اسلام کے وسیع ترین انسانیت پسند نقطہ نظر کو پیغمبرانہ مشن کے تسلسل کے طور پر سراہیں، اپریشیٹ کریں، اور انہیں انصاف، مساوات، امن، ترقی اور خیر خواہی کے قرآنی اصولوں کے ذریعے انسانیت پسند مقاصد کے حصول کے لیے مسلمانوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے۔ عزیز دوستو، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی اطاعت اور بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانا ہے۔ انسانیت کی فلاح و بہبود کی نظریاتی بنیاد کچھ قرآنی اصولوں پر مبنی ہے۔ ابھی ہم ایسے 10 اصولوں کا ذکر کریں گے وقت کے قلت کے مد نظر۔ پہلا یہ کہ اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے انسان پر لازم ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کا خیال رکھے، جیسا کہ یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے، جس پر اسے پیدا کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے۔
کائنات فطرت کے احسان اور ہمدردی پر مبنی قوانین پر قائم ہے، لہٰذا انسان کو ان قوانین سے سیکھنا ہے کہ وہ اپنے ساتھی انسانوں کا خیر خواہ اور ہمدرد بن کر خیال رکھے گا۔ دوسرا یہ کہ ایک ہی روح یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی نسل ہونے کے ناطے انسان کا شعور انسانیت سے وابستگی کے احساس سے سرشار رہتا ہے، جڑا رہتا ہے، ایفینٹی فیل کرتا ہے۔ تیسرا یہ کہ قرآن فطرت کے ان عناصر کی طرف انسان کی توجہ چاہتا ہے جن کی قائمیت اور پرامن روانی عمل مسلط خداوندی، توازن، نظم، مساوات، انصاف اور باہمی نگہداشت کے اصولوں پر منحصر ہے۔ لہٰذا نوع انسان کو فطرت کا ایک اہم عنصر ہونے کے ناطے اس دنیا میں اللہ کی رضا، امن، خوشحالی اور آزادی کو یقینی بنانے کے لیے ان اصولوں کی پیروی کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ چوتھا یہ کہ قرآن ایک پھلتی پھولتی کائنات کا تصور پیش کرتا ہے، ایکسپینڈنگ یونیورس، جو ایک جامد کائنات کے کلاسک نظریہ کی نفی کرتا ہے اور انسان کو علم سیکھنے اور پیداواری، ترقی پسند اور جدت و اختراع پسند بننے کا مشورہ دیتا ہے۔ کیا ڈائنامک آؤٹ لک ہے۔ پانچویں یہ کہ اسلام نے انسانی حقوق کے تناظر میں تقریباً 1500 سال قبل انسانیت کو رنگ، ذات پات، موروثی اور جغرافیائی امتیازات سے نجات دلا دی تھی۔ اس نے عورتوں کو مساوی حقوق دیے اور غلامی کا خاتمہ کیا۔ اس کا مقصد اسلامی معاشرے میں عدل و انصاف اور انسانی حقوق کا تحفظ قائم کر کے بنی نوع انسان کی اجتماعی فلاح و بہبود کو یقینی بنانا تھا۔ چھٹا یہ کہ اسلام نے چند ہاتھوں میں دولت کے ارتکاز کو مسلم معاشرے میں سماجی و اقتصادی تفاوت کے ذمہ دار استحصالی ہتھیار کو رد کرتے ہوئے معاشی مساوات کا ایک بہت مضبوط نظریہ پیش کیا ہے۔ زکوٰۃ، خیرات، سود کی نفی اور اجتماعی فلاح و بہبود کا حصول مسلم معاشرے میں سماجی و اقتصادی مساوات کو یقینی بنانے کے اہم ذرائع ہیں، ٹولز ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں۔ اس طرح کی مساوات معاشی محرومیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی سماجی برائیوں کو ختم کر کے سماجی امن لاتی ہے۔ ساتواں یہ کہ یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے ماننے والے ابراہیمی روایات کی پیروی کرتے ہیں، جو ایک ہی ہے، جو امن، خوشحالی اور آزادی کے فروغ سے بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود پر توجہ مرکوز کرتی ہیں، جن کا حصول سماجی و ثقافتی اور مذہبی اقدار اور سیاسی و اقتصادی مفادات کے باہمی احترام پر مبنی عالمی اتحاد کے ذریعے ہی یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ آٹھواں یہ کہ سرمایہ داری، کیپٹلزم اور کمیونزم کے برعکس اسلام اقتصادی میدان میں انفرادی اور اجتماعی مفادات کے درمیان توازن پر زور دیتا ہے، بیلنس۔ بہتر آپریشنل کارکردگی کے لیے انفرادی مفاد کو تسلیم کیا گیا ہے، لیکن قرآنی تعلیمات نے دولت کے ارتکاز اور معاشرے کے مختلف طبقات کے درمیان معاشی تفاوت کو کم کرنے، سماجی انصاف کو یقینی بنانے اور فلاح و بہبود کو فروغ دینے، سماجی و اقتصادی مساوات کے تحفظ اور انسانی فلاح کو یقینی بنانے کے لیے ایک انتہائی مؤثر فریم ورک وضع کیا ہے۔ سماجی میدان میں بھی اسلام ایک منصفانہ، پرامن اور خوشحال معاشرے کے قیام و فروغ کے لیے
ناانصافی اور طاقت یا اختیارات کے ناجائز استعمال کے خلاف لڑنے کی تاکید کرتا ہے۔ کسی معاشرے میں تھوڑی سی ناانصافی بھی سماجی افراتفری کا باعث بن سکتی ہے، جس سے معاشرے کے بنیادی ڈھانچے کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اس طرح معاشرے کے اجتماعی مفادات کی انفرادی مفادات کی ترغیبات کو کم کیے بغیر اچھی طرح حفاظت کی گئی ہے، جو آپریشنل کارکردگی کے لیے ایک ضروری محرک ہے۔ نواں یہ کہ اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق براہ راست نوعیت کا ہے۔ اس طرح ہر فرد اپنے اعمال کا مکمل طور پر ذمہ دار ہے۔ اس کے لیے وہ دو قسم کی ذمہ داریوں کا پابند ہے جو اس کے ذاتی کردار اور معاشرے سے متعلق ہے۔ وہ روز قیامت دونوں قسم کی ذمہ داریوں کے لیے ذاتی طور پر جواب دہ ہوگا۔ 10واں، مسلمان اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، لہٰذا ان کے لیے لازم ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے نیکی اور بھلائی کا نمونہ بنے تاکہ ان تک اللہ کے پیغام کو مؤثر طریقے سے پہنچایا جا سکے۔ عزیز دوستو، اس کے ساتھ ہم اپنی آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ان کی ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، اس کے یوٹیوب ویب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہے۔ پچھلی ویڈیوز اور تحریری کاپیاں بھی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ پڑھنے کے شوقین خواتین و حضرات ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر نمبر 138 ہے، 138۔ برائے کرم اس پروگرام کا کوڈ نمبر نوٹ فرما لیں۔ آئیڈیا 1BR30، ویب سائٹ www.ideafoundation.com.pk۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس نیک مقصد کے حصول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے فاؤنڈیشن کے یوٹیوب ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی شرکت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔